وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ تو سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ عورت کسے کہتے ہیں، عورت کا معنی کیا ہے، عورت کا مطلب کیا ہے۔ ہم سب عورتیں ہیں، تو کیا ہمیں ہمارے عورت ہونے کا مطلب پتہ ہے؟ ہم میں سے کسی کو عورت کا معنی معلوم ہے؟ نہیں معلوم، افسوس کی بات ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں حدیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورت، عورت چھپانے کی چیز ہے۔ یہ عورت عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز، چھپا کر رکھنا، اس کو عورت کہا جاتا ہے۔ چھپی رہنے چیز کو عورت کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک ہیرا ہے، ہم اس ہیرے کو کتنی حفاظت سے، کتنا سیفٹی سے ڈبے میں ڈال کر اور ہمارے بیوے میں تجوری کے اندر لاکر بنا کر اس میں ہم محفوظ سے اس ہیرے کو رکھتے ہیں، تب ہم چھپا کر اس ہیرے کو رکھتے ہیں۔ اسی طرح عورت بھی ایک ہیرے کے مانند ہے، عورت بھی ایک ہیرے کے مانند ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپی رہنے کا حکم دیا۔ یعنی تم جب گھروں سے باہر نکلا کرو تو اپنے اوپر حجاب کو ڈال کر، برقعے کو پہن کر نکلا کرو، تاکہ تم چھپی رہو، تم لوگوں کی نظروں میں جو ہے ایک عام عورت کی طرح نہیں ہو، بلکہ تم ایک مسلمان عورت ہو۔ اس لیے جب گھروں سے باہر نکلا کرو تو اپنے اوپر حجاب کو ڈال لیا کرو۔ اور دین اسلام ایک ایسا واحد دین ہے، ایک ایسا دین ہے جس میں سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ اسلام نے عورت کو ایسا مقام عطا کیا جس کا تصور دنیا کے دیگر مذہبوں میں ناممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے۔ عورت کی ایسی عزت دنیا کے دوسرے مذہبوں میں نہیں ملتی جیسا اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ دوسرے مذہبوں میں عورت کو ایک گٹر کے نالی کی کیڑے کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ ہندوؤں میں ایسا ہوتا تھا کہ جب کسی کا شوہر انتقال ہو جاتا تو اس کی بیوی کو بھی اس کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا۔ عورت اپنے زبان سے شوہر کا نام تک نہیں لے سکتی، عورت اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تک نہیں کھا سکتی تھی۔ یعنی اتنا ذلیل کر دیا تھا عورت کو ان لوگوں نے۔ اور جاہلیت کے زمانے میں جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تو اسے زندہ دفنا دیا جاتا تھا، ایسا ذلیل کر دیا تھا عورت کو ان لوگوں نے، ایسا ظلم و ستم کرتے تھے۔ لیکن دین اسلام آنے کے بعد عورت کو جو حقوق عطا کیے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عورت کو ایسا مقام اسلام نے عطا کیا کہ بیٹی ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے باپ کو جنت میں لے جا سکتی ہے، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے بچے کو جنت میں لے جا سکتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ اس میں سے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے عورت کو عطا کیے اس میں سے ایک بہترین گفٹ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز دیا ہے، وہ ہے پردہ۔ لیکن آج بہت سارے لوگ پردے کے خلاف ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پردے کے ذریعے سے اسلام نے عورت کو گھر میں قید کر لیا ہے، اسلام نے عورت کو گھر میں باندھ دیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پردہ غلامی کی نشانی ہے۔ نہیں میری پیاری ماں اور بہن، پردہ غلامی کی نشانی نہیں، بلکہ پردہ عورت کی عفت و عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ پردہ عورتوں کی شان ہے، پردہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا عورتوں کو ایک بہترین گفٹ، انمول تحفہ ہے۔ لیکن لوگ کیا سمجھتے؟ عورت پردے کے ذریعے سے عورت بن گئی ہے گھر میں، عورت کہیں نکل نہیں سکتی، اگر نکلے بھی تو پردہ برقع پہن کر نکلنا پڑے گا۔ یہ کیا ظلم ہے ہمارے اوپر سے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کہ عورت کو اسلام نے پردے کے ذریعے سے قید کر لیا ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، ان لوگوں سے سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اسلام نے تو عورت کو پردے کے ذریعے سے باندھ دیا ہے، لیکن آپ نے عورت کو بے پردہ کر کے کیا دیا؟ کیا ملا عورت کو؟ عورت ایک شو پیس بن کر رہ گئی۔ مارکیٹ میں ایک صابن بھی تب تک نہیں بکتا جب تک کوئی عورت ننگی ہو کر اس کا ایڈ نہ دے دے، اور ایک شیمپو، ایک گھر میں معمولی چیز استعمال ہونے والی بھی ایک مشہور ہیروئن جب تک اس کا ایڈ نہ دے دے تب تک وہ مارکیٹ میں نہیں بکتی۔ کیا یہ مقام ہے عورت کی؟ کیا ایسے آپ نے عورت کو عزت دی ہے کہ پوری بھری دنیا کے سامنے عورت کو ننگا کر کے آپ نے ایسا مقام دیا ہے عورت کو؟ آئیے میں آپ کو آج بتاتی ہوں کہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے پردہ کرنے
دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے نبی قل لازواجک، آپ کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے، وبناتک اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور تمام مسلمان عورتوں سے آپ کہہ دیجئے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر چادریں لٹکا لیا کریں۔ جب وہ گھروں سے باہر نکلے تو اپنے اوپر پورا نقاب ڈالیں۔ جب وہ گھروں سے باہر نکلے تو پورا سر سے لے کر پیر تک جو ڈھک جائے ایسا نقاب، ایسا برقع پہنا کریں۔ اب اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں پردہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اس کا مقصد بھی آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ عورت کو ایک پہچان حاصل ہو، عورت کو ایک آئیڈینٹی حاصل ہو، عورت کو ایک پہچان مل جائے کہ میں مسلمان عورت ہوں، میں پردہ کرنے والی عورت ہوں، میں باحیا عورت ہوں۔ فَلَا يُؤْذَيْنَ، تاکہ دنیا کا کوئی مرد، کوئی انسان، کوئی ایرا غیرہ اس کو چھیڑنے کی کوشش نہ کرے۔ جب عورت گھر سے برقع پہن کر نکلتی ہے، باحجاب ہو کر نکلتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جب عورت پورا برقع پہن کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو کسی مرد کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی، کسی انسان کے اندر یہ ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس عورت کو چھیڑے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے۔